press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. حضرت عبد الرحمن بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن، تم امارت یعنی حکومت اور عہدوں کو نہ مانگنا، طلب نہیں کرنا، کیونکہ اگر تمہارے مطالبے پر امیر بنا دیا گیا تو اس کی ذمہ داری تم پر ڈال دی جائے گی، اور اگر بغیر مطالبے کے تمہیں امیر بنایا گیا تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس حدیث سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر لوگ آپ پر یعنی جن کو عہدہ دیا جا رہا ہے ان پر فورس کرے، ان کو زبردستی امیر بنائے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی۔ اور اگر آدمی خود سے عہدہ طلب کرے، خود سے عہدہ مانگے اور پھر اس کو عہدہ ملے تو پھر اللہ کی مدد اس سے اٹھا لی جاتی ہے، گویا وہ اپنے حوالے بلکہ وہ شیطان کے حوالے کیا جاتا ہے، اور مسئلہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ جس معاملے میں اللہ کی مدد نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کے لیے آسانی نہیں ہے، جب تک کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو آدمی دنیا میں کچھ کام نہیں کر سکتا۔ جب آدمی خود سے عہدے کو مانگے گا تو اللہ کی مدد اس سے اٹھا لی جائے گی، اب خود کو اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے، گویا اللہ کی مدد کے بغیر اسے کام کرنا ہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اس روایت سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ خود عہدے کو طلب کرنا یہ بہت بری بات ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اس میں حرص کرنے لگیں گے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس کے حصول کے لیے کوششیں کرنے لگیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نشاندہی کی اور امت پر اس کے اندیشے کا اظہار بھی کیا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم ان قریب حکومت پر حرص کرنے لگو گی اور قیامت کے دن تمہارے لیے ندامت اور شرمندگی کا سبب ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ حکومت بری چیز ہے۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے حکومت اچھی چیز ہے جو اسے اس کے حقوق کا لحاظ کر کے سنبھالے، اور اس شخص کے حق میں حکومت بری چیز ہے جو اس کے حقوق کا لحاظ نہ رکھے، تو یہ قیامت کے دن اس پر حسرت و افسوس کا سبب ہوگی۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ جسے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا مقرر کیا گیا، گویا اسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ تو گویا حدیث کا مطلب یہ کہ اچھے فیصلے کرنے والوں کے لیے اجر اور ثواب ہے، اور ظلم کا فیصلہ کرنے والے گویا ایسے ہیں کہ بغیر چھری کے ان کو ذبح کر دیا جائے، اس سے ان کی تکلیف کو ظاہر کیا گیا، اس سے اس کی تعبیر ظاہر کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت پر ہمیں چلنے والا بنائے، اور جو احکامات اس کی طرف سے بندوں کی آسانی کے لیے اور کامیابی کے لیے اور امن و امان کے لیے اور خوشحالی کے لیے اس پروردگار کی طرف سے دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔